علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، شان، بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام ہو سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی بطحہ، ساقی کوثر، شافع محشر، سید البشر، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، آج 27 جمادی الثانی 1444 ہجری کی تاریخ ہے۔ 27 جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، جمادی الآخر بھی کہتے ہیں، اور 1444 ہجری کا سال جا رہا ہے۔ آج سے 5 دن پہلے یعنی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری ایک ایسی عظیم شخصیت ان کا یوم وفات ہے۔ اتنی بڑی ہستی کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھ پر سب سے زیادہ احسان جس شخص کا ہے، ایک روایت میں الفاظ ہے کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے اس شخصیت سے۔ اللہ اکبر، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان اپنی جان سے اور اپنی مال سے جس نے سب سے زیادہ قربانی دی، اس شخصیت کا یوم وفات تھا 22 جمادی الثانی۔ میری برات خلیفۃ الرسول یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آج کا خطبہ جمعہ انہیں کی اس تاریخ کی مناسبت سے ان کی شان اور ان کی فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ ابو قحافہ عثمان کے بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فطرت کو اور آپ کی عادات کو شروع سے ہی سلیم بنایا تھا۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ہاتھی والوں میں سال میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، اور آپ ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ ہجرت سے 50 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے۔ شروع سے ہی آپ کا مزاج بڑا دھیما، بڑا نرم، ملنسار، گفتگو بڑی احتیاط سے کرتے تھے، فضول باتوں سے، فضول لوگوں سے، فضول قسم کے دوستیوں سے اعراض کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں 2 قسمیں ہیں، مرد اور عورت۔ مردوں میں سب سے پہلے جو شخص اسلام لائے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اور قرآن مجید نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی شان خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمائی؟ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو درداء بڑی احادیث ان سے مروی ہیں، بیان فرماتے ہیں، اور ایک سبق بھی اس سے سمجھے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں اور میں ان سے آگے آگے چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا رسول نے دیکھا اور فرمایا، لما تمشی امام من ہوا خیر منکا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے ابو درداء، تم اس سے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے افضل ہے؟ اس سے بات یہ بھی دلیل ہوئی کہ بڑوں کے احترام میں بڑوں سے پیچھے جانا چاہیے، نہ کہ آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، نہ پتہ چل رہا بڑا کون ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارے حالات ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے تربیت بھی کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ بڑوں کا احترام کرے اور ان کے پیچھے جائے۔ ہاں، اگر بڑے کے لیے کوئی چیز لے کر آنی ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، پھر آپ آگے جا سکتے ہیں، دروازہ کھول سکتے ہیں آگے جا کے، لیکن بڑوں کے پیچھے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ادب بھی سکھایا، فرمایا کہ تم اس سے آگے کیوں جا رہے ہو، تم سے بہتر ہے، اور صاف فرمایا کہ ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت۔ آپ نے فرمایا کہ سورج جن لوگوں پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر ابوبکر صدیق ہے انبیاء کے بعد۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے بعد جو درجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان فرمائی، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، کہ لوگوں اگر مجھے کوئی دوست بنانا ہوتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ان کے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کو خلیل بنا لیتا، لیکن فرمایا میں کیا ہوں؟ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا خلیل۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا خلیل ہوں۔ تو میرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ، لیکن فرمایا اگر مجھے اختیار اللہ تعالیٰ دیتے تو میں ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا۔ فرمایا ان صاحبکم خلیل اللہ ہے، لیکن جو تمہارا ساتھی ہے، یعنی آپ نے اپنا تذکرہ فرمایا کہ میں تو خلیل اللہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابوبکر صدیق کا سب سے زیادہ احسان ہے۔ بڑی صحیح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ پر اگر کسی کے احسان ہے اس انسانوں میں جو میرے سامنے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت،
فرمایا سب سے زیادہ احسان مجھ پر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے کہ جس نے مجھے وقت بھی دیا، میرے ساتھ نشستیں بھی کی، مجلسیں بھی کی، اور میں نے جو کہا اس کے مطابق ابوبکر صدیق نے مال بھی سب سے زیادہ خرچ کیا۔ اللہ اکبر! جس کے احسان مند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آج ہم ان کی قدر نہ کریں۔ آج ہر ایک کی برسیاں مناتے ہیں، 25 دسمبر ہے جی، محمد علی جناح صاحب کا یوم وفات ہے، یہ اس کا یوم پیدائش ہے، آج فلانی برسی ہے، آج فلانی برسی ہے، آج فلانے کا یوم پیدائش ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ان صحابہ کرام کے اور جلیل القدر صحابہ کرام کے ان کے نہ یوم وفات کا پتہ چلتا ہے نہ یوم پیدائش کا پتہ چلتا ہے۔ علم کی بات ہے اور محبت کی بات کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا بڑا اعزاز آپ نے ابوبکر صدیق کو دیا۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبی بنائی اور جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر دی۔ جگہ خریدی، جب آپ مدینہ میں آئے آپ نے کہیں مسجد بنانی ہے تو آپ نے جگہ خرید کر دی۔ تو جب مسجد بن گئی، آبادی ہو گئی، اب تمام لوگوں کے مسجد نبی کے ساتھ جو گھر تھے وہ مسجد نبی کے سیٹ میں ان کے دروازے تھے، وہ لوگ ڈائریکٹ گھر سے ادھر آ جاتے تھے، رش ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ کے دروازے مسجد نبی میں کھلتے ہیں سارے بند کر دو۔ آپ نے آگے جاری فرما دیا، ہاں فرمایا سوائے ابوبکر صدیق کے کہ اس کا دروازہ کھلا رہے۔ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول نے پروٹوکول دیا، بعض بندے کے احسانات، اس کی نیکیاں، اس کی بزرگی، اس کی قربانیوں کی بنیاد پر اگر بندہ اسے زیادہ پروٹوکول دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی سارے ہی ایک ہی چھڑی کے ساتھ آنکھوں انصاف چاہیے، لیکن کسی بزرگ کو، کسی ساتھی کو جو آپ کی ہر آواز میں لبیک کہتا ہے، جان بھی قربان کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے، اگر آپ اس کو پروٹوکول دے دیں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی زندگی میں جب آپ بیمار ہوئے آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مروا ابا بکر یصلی بالناس، تاکہ لوگوں کا دماغ سیٹ ہو جائے کہ میرے بعد اگر اس امت کی قیادت کسی نے کرنی ہے تو کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے اللہ کے رسول میرے والد صاحب بڑے نرم دل ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آپ بیمار ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے، لیکن جب وہ آپ کی موجودگی میں ایک احساس تو ہے کہ اللہ کے نبی کا بھی در ساتھ ہے، تو فرمایا وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ روتے رہیں گے اور اتنا روئیں گے کہ پیچھے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ نماز میں کیسے مکمل ہوگا۔ اللہ کو فرمایا نہیں مروا ابا بکر یصلی بالناس، کہ میرا فیصلہ کیا ہے کہ ابوبکر صدیق کو حکم دے وہی نماز پڑھائے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سوچ رہے تھے وہ ایسا نہیں سوچ رہے تھے، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفۃ الرسول کے اشارے دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد اگر اس امت کی قیادت کسی نے کرنی ہے تو ابوبکر صدیق نے کرنی ہے، پھر آپ نے ہی نماز پڑھائی ہچکیوں کے ساتھ بات سو کرتے۔ اللہ اکبر! ایک واقعہ بڑا زبردست واقعہ اور سننے والا واقعہ۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی مسئلے میں تکرار ہو گیا، بحث ہو جاتی ہے، بھائیوں میں ہو جاتی ہے، دوستوں میں ہو جاتی ہے۔ بحث ایسی ہوئی کہ ابوبکر صدیق نے ڈانٹ دیا حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب ناراض ہو کے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر صدیق کو احساس ہوا، بعض دفعہ بڑا بھی سختی کرتے تو بڑے کو احساس ہو جاتا ہے، چھوٹوں کو برداشت کرنی چاہیے۔ اب جب سنا آپ ان کے گھر گئے، آپ کو احساس ہوا، آپ نے دروازے میں دستک دی، آگے عمر بن خطاب نہ ملے، آپ مزید پریشان ہوئے، یار شاید مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا، یار یہ تو میرے سے ساتھی تھا، بھائی ہے، ناراضگی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس پریشانی کے عالم میں مسجد نبوی آ گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات یہ واقعہ ایمان کے ساتھ سنے، ایمان کے ساتھ آپ کو عظیم شخصیات کے تعلقات کا احساس ہو، اور ایک بہت بڑا درس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ مسجد میں آئے، آپ نے چادر اپنی اٹھائی ہوئی تھی، پریشانی میں آئے، اللہ کا رسول نے دیکھا ہے ابوبکر لگتا ہے کسی سے لڑ کر آ رہے ہو، کوئی تکرار کر کے آ رہے ہو۔ آپ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے،
کہ اچھا. اسی اسلام میں توڑ آگے حضرت عمر بن خطاب آئے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب آئے اور آپ نے واقعہ بتایا تھا کہ مجھ سے وہ اس طرح ناراض ہو گئے ہیں تو میں منانے بھی گیا تھا، وہ مان نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عمر بن خطاب آئے آپ کو غصہ آ گیا. اللہ اکبر. آپ کو غصہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آپ کے چہرے پہ غصہ دیکھا، الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عمر صدیق گھٹنوں کے ساتھ نیچے بیٹھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ غلطی میری تھی. آپ کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ کیا کریں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ غصہ ہو جائے گا. آپ نے فوری بتا دی کہ یا رسول اللہ غصے میں کوئی بات نہ کہنا. فرمایا کہ یا رسول اللہ میری غلطی تھی. بڑے ہو کے غلطی کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ باسنی الیکم فقلتم کذبتا. آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے اندر رسول بنا کر بھیجا، میں سچا اللہ کا رسول، پر تم نے کیا کہا؟ کذبتا، اے محمد تم جھوٹ بولتے ہو. وقال ابو بکر صدق، صرف ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی. اللہ اکبر. مدینے کے بعد کی بات ہے، مسلمان غلبے میں تھے. فرمایا وہ وقت یاد کرو اے عمر بن خطاب اور سارے قریشی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور تم نے مجھے کیا کہا؟ اے محمد تم جھوٹ بولتے ہو. صرف ابو بکر صدیق کے جس نے سب سے پہلے سادہ کا تصدیق کی اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وواصانی بنفسہ ومالی، اور فرمایا اپنی جان سے اور اپنی مال سے مجھ پر فدا ہو گیا. نہ اس بندے نے اپنا مال دیکھا، نہ اس نے اپنی جان دیکھی، اس نے سارا کچھ مجھ پہ قربان کر دیا. فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتين. فرمایا کیا تم لوگ مجھ محمد رسول اللہ کی وجہ سے میرے دوست کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر کوئی سختی کر بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. کتنے لفظ گئے کہ سختی کر بھی گئے، جانتی ہو گئی. فہل انتم تارکو لی صاحبی کا تم میری وجہ سے میرا خیال کرو کہ اس بندے نے میری تصدیق کی، میں اس کا ممنون ہوں، اس کا احسان مند ہوں، کیا میری وجہ سے تم اس بندے کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اللہ اکبر. فرمایا فما اوذی بعدھا. بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ اتنی سخت الفاظ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو پھر کسی صحابی کی جرأت نہیں کو تکلیف دے دی. اور اتنی حمایت اللہ کے رسول نے کی، اتنی زبردست حمایت کی. اللہ اکبر. اور قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی گواہی دی. اللہ فرماتے ہیں اللہ تنصروہ، اے مسلمانوں تم اس پیغمبر کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ساتھ آپ نے اللہ نے فرماتے اگر نہیں بھی کرتے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی مدد پہلے بھی کی ہے. اور واقعہ یاد دلایا قرآن میں غار ثور والا واقعہ. حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی گواہی کس طرح؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب ان مشرکین مکہ نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، نکلنے پر مجبور کیا، تو فرمایا میں نے مدد کس سے کی؟ ابوبکر صدیق کے ذریعے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. دو بندے تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اذ یقول لصاحبہ، فرمایا اس وقت حالت یہ تھی کہ قریش مکہ تلاش کرتے کرتے نعوذ باللہ آپ کے قتل کا ارادہ لے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس غار کے اوپر پہنچ گئے تھے جس غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار غار کے ساتھ تھے. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں غار میں تو ہمیں پا لیں گے. تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ساری دنیا ایک طرف ہو کے اس کی مخالفت کرے اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرات اللہ والے بن جائیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، حق کی بات سوچیں سمجھیں تحقیق کریں. جب آپ حق کے اوپر کھڑے ہو جائیں پھر آپ کو کسی دنیا کے بندے کی ضرورت نہیں، نہ ایم ایل اے کی ضرورت ہے، نہ ایم پی کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے. صرف ان اللہ معنا. اللہ کے رسول نے کیا درس دیا؟ ان اللہ معنا.
آپ سچی بات کر رہے ہیں، سچی دعوت دے رہے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، پھر لوگوں کی ستائش کی، لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ اللہ کے وسلم حضرت ابوبکر صدیق جنتی آدمی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 12 دفعہ جنت کی بشارت دی، 12 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک باغ میں گئے، آپ نے فرمایا تم دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی اجازت دے تو پھر مجھے بتا دو۔ ایسا ہی ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کون؟ حضرت موسیٰ اشعری بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں یستاذنون، اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کیا لفظ فرمائے؟ آپ نے صاف فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ ان کو اجازت دو اندر آنے کی، وبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو کہ اے ابو بکر صدیق تمہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت میں جانے کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور رفت ہے بشرہ، پھر آپ کو بشارت دی۔ اللہ، آج ہم لوگ صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا، لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں، فلانا ہیرو، فلانا سیاستدان، فلانا بندہ، لیکن جو یہ نفوذ قدسیاں ہیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا پیمانہ مقرر کر دیا، آج ان کا تذکرہ کرتے شرماتے ہیں۔ اور ایسے بدبخت لوگ بھی آج معاشرے میں موجود ہیں جو نعوذ باللہ ان کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں، غلط غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں اور خاموش بھی رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی صحابہ کی بات کریں، کھل کر بات کریں۔ اگر لوگ اپنے جھوٹے لیڈروں کی بات کرتے شرماتے نہیں، تو یار یہ تو ہمارے سچے لیڈر، صحابہ کرام سے بڑا لیڈر کون ہے؟ آج ہم ڈر جاتے ہیں یار صحابی کی بات کی تو کیا ہو جائے، کوئی ان کی بات نہ کرے جن کا قرآن میں تذکرہ، جن کا اللہ کے رسول نے تذکرہ فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ میرا اوپر اتنا احسان ہے کہ سب کے احسان چکائے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ آج ہم بات کرتے گھبراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات یاد رکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ تعاون کریں، ایک غزوے پہ جانا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اس نیت سے کہ آج میں آدھا مال لے کر آیا ہوں، آج مجھ سے کوئی نہیں بڑھے گا، اور ابو بکر صدیق کو بھی ہرانا چاہا۔ نیکی کے اندر بندہ ایک دوسرے کو ہرا سکتا ہے، نیکی کے اندر مقابلے بازی جائز ہے، یہ بری بات نہیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نیت کی، مال آدھا لے کر آئے، اب وہ بڑے مطمئن بیٹھے کہ جتنا مال میں لے کر آیا وہ آدھا اتنا شاید کو نہ ہی لے کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق بھی سامان لے کر آئے۔ فرمایا ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ پہلے حضرت عمر بن خطاب سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ کے آئے، وہ آدھا لے کر آئے ہو۔ جب اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق سے پوچھا بھائی تم کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سارا لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، دنیا کا مال سارا لے آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تب مجھے احساس ہوا کہ میں ابو بکر صدیق کو نیکی میں نہیں ہرا سکتا۔ ذرا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب خلیفہ بنے، خلیفہ المسلمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرات تو یاد رکھیں ان کا جو بڑے بڑے کارنامے ایسے موجود ہیں خلافت کے اندر جو شاید کوئی اور ہوتا تو ڈبکا جاتا۔ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان سے زکوٰۃ لیا کرتے تھے، بعض سامان کے بعد ختم کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول کو فوت ہوئے کچھ دن ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے وسلم کے بعد ابو صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صدیق نے فرمایا لوگوں یاد رکھو کہ جو بندہ جو قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ رسی کی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، فرمایا میں اس کو بھی لازمی لوں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام ہے اور اسلامی نظام کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کہے کہ میرا دل کرتا ہے زکوٰۃ دوں، دل کرتا ہے تو نہیں دوں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میں زکوٰۃ لوں گا مگر میں ان سے لڑائی کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اسلامی گورنمنٹ آ جائے، نظام توحید قائم کرنا چاہیے، نظام صلاۃ قائم ہو، ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو نمازیں پڑھائی جائیں۔ اسلامی نظام میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ
کہ جو نماز کا نظام ہے ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے تو نمازوں کے مطابق چھوٹی ہوتی ہے، نظام صلاۃ قائم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہر بندے سے زکوٰۃ لی جائے اور قومی خزانے میں جمع ہو۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمارے پاس جو نظام آئے، ہر بندے سے زکوٰۃ لی جائے، ہر بندہ نماز پڑھے، ہر بندہ روزے رکھے، اور ملک میں صرف اور صرف توحید کا نام بلند ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج کے جمعے کا موضوع سیرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ 22 جمادی الثانی ان کی تاریخ وفات ہے، اس مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ صحابہ کرام سے پیار، اس کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، ان کو سنیں، اور اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں صحابہ کی زندگی بیان کیا کریں۔ جہاں آپ کتنے گھر میں چیزیں خریدتے ہیں، سیرت صحابہ پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں گھر میں ضرور رکھیں، 5-10 بار اس پہ بھی لگائیں۔ بڑی بڑی LCD اور ٹی وی اور قالین اور بڑا کچھ ہم لیتے ہیں، لیکن ہم گھر بناتے ہوئے 10 لاکھ کا خرچہ کتابوں پر، قرآن پر، حدیثوں پر اور ان پر نہیں کرتے۔ یہ بھی کریں اور اپنے بچوں سے کہیں یہ بھی پڑھیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو صحابہ کرام کی سیرت سے آگاہی ہو اور ان کا ایمان کا جذبہ بہتر ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔